کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں کے پی میں پی ٹی آئی حکومت کی مثالی صحت سہولت پروگرام پر اس کارڈ پر آپ کو روشناس کرایا تھا. یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. کے پی کے رہائشی ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس ہے. کے پی کے لوگ مہنگے سے مہنگا آپریشن اور علاج ملک بھر میں مقررہ 500 ہاسپٹل سے اب مفت کرا سکتے ہیں، جس میں نجی ہاسپٹلز ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان نے پشاور اور نوشہرہ میں 3 مختلف تقاریب سے خطاب میں اس ہیلتھ کارڈ اسکیم پر کے پی حکومت کو مبارکباد دی اور کہا کہ پنجاب حکومت بھی اس سال کے آخر تک ہیلتھ انشورنس جاری کرے گی اور امید ہے کہ اس سلسلے میں سندھ حکومت پر بھی دباؤ پڑے گا. پختونخوا حکومت کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں. سارے اپنے شہریوں کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں. اس سے اب اسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں. سستی ان کو زمینیں دیں گے، ڈیوٹی فری جو پاکستان میں کوپنڈی بنتی وہ بلوائیں گے. آپ کو دیکھ کے پنجاب اب پوری یونیورسل ہیلتھ کوریج سال کے اینڈ تک جا رہا ہے. سارے پاکستان میں ایونچولی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. گلگت بلتستان میں جو ہمارے 3 صوبے ہیں ادھر تو ہم ساری جگہ ہیلتھ کارڈ پہنچا رہے ہیں. سندھ ہمارے نیچے نہیں ہے. ہمیں امید یہ ہے کہ اب پریشر پڑے گا، جب سارے پاکستان میں عوام کا پریشر پڑے گا کہ وہ بھی سندھ کے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے. تھرپاکر میں تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈز دیے ہیں، لیکن باقی سندھ میں اب پبلک کا پریشر پڑے گا. یقیناً وزیر اعظم عمران خان کو ہیلتھ کارڈ اسکیم کے انقلابی پروگرام میں کو اب ہر صورت میں اس کو جو پاکستان کے مسائل ہیں، یعنی کہ اس کو کرپشن پروف کرنا ہوگا. بدقسمتی سے ہم اس ملک کے باسی ہیں جہاں زلزلہ متاثرین کی امدادی اشیاء مارکیٹس میں کھلے عام فروخت ہوئی ہیں، جہاں گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک کے ہزاروں سرکاری افسران بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں بیواؤں، یتیموں اور مستحق غریبوں کا 1700 روپے ماہانہ کا وظیفہ تک کھا گئے ہیں. اس لیے کے پی میں پی ٹی آئی حکومت کے اس صحت کارڈ کی بہترین اسکیم کا تحفظ بھی ضروری ہے. ناجائز فائدہ اٹھانے کے تمام ممکنہ راستے بند کرنے ہوں گے. اس پروگرام کی کڑی مانیٹرنگ کرنی ہوگی، ساتھ ہی مزید اقدامات کیے جائیں گے اور کرنے ہوں گے. مثال کے طور پہ بہتر ہوگا کہ متمول افراد جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں تمام آبادی کے بجائے صرف یہ ٹارگیٹڈ لوگ اس کو استعمال کریں. جو غریب ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کریں. ایک خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے انشورنس کے بجائے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ رقم مختص ہو. پیچیدہ بیماریوں، سرجریز، آپریشن کے ساتھ او پی ڈیز اور دواؤں کی سہولت کا بھی کوئی انتظام اگر ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو کہ لیڈ آرگنائزیشن اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی، اس کی جانب سے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی پیمنٹس وغیرہ پرومپٹ رہیں اور ٹرانسپیرنٹ رہے. یہ پورا معاملہ، یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ 100% ٹرانسپیرنٹ ہو. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے جناب تیمور سلیم جھگڑا، جو کہ وزیر خزانہ اور وزیر صحت ہیں کے پی حکومت کے. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. بات آپ نے سن لی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی احسن، بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے یہ ہیلتھ سہولت کارڈ جو ہے. مگر ہمارا پوری لائف کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہوتی تو اچھی ہیں، لیکن پھر ہمارا ریڈ ٹیپ، ہمارا نظام اور پھر یہ جو ہمارے یہاں نان ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے. عام شہری اس کو مس یوز کرنا شروع کرتا ہے. اس میں جیسے ہاسپٹل مس یوز کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور کتنا اس کو آپ انشور کر رہے ہیں کہ اس میں پلفریج نہ ہو، اس کا مس یوز نہ ہو، اور جو کرے تو اس کو کڑی سزا ملے. کامران بھائی، بہت شکریہ. آپ نے کل جو اس کو کوریج دی، بڑی بیلنسڈ کوریج دی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے یہ اتنا جو بڑا قدم تھا اس کی پروپیگیشن کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس سے جتنا لوگ جو تکلیف میں ہوں فائدہ اٹھا سکے وہ اٹھائیں. جو آپ کے سوال ہیں وہ سارے بالکل جائز ہیں اور ان کا جواب ہے. دیکھیں، یہ پروگرام چل تو 5 سال سے رہا ہے. پہلی ساری آبادی کے لیے نہیں تھا، ایک بہت چھوٹے طبقے کے لیے تھا، لیکن اسی وقت سے اس میں کنٹرولز تو ہیں، اسٹیٹ لائف کے کنٹرولز ہیں، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے. لیکن جب اس کا سکیل اتنا بڑھا دیا گیا تو ہم 3-4 چیزیں ضرور کر رہے ہیں. نمبر 1، ہمارا ایک ٹینڈر پروسیس جاری ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کا ایک بڑا روبسٹ سسٹم بنائیں جو کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ لائف دونوں کے ہاتھوں سے باہر ہو اور ہمیں ہر 3 مہینے بعد فیڈ بیک دیں. اس کے ساتھ نمبر 2 یہ کہ جو سزا مس یوز کے لیے ہو وہ بڑھائی جائے، زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے، تاکہ مس یوز کا چانس جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور نمبر 3، ہم ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کا قانون بھی لا رہے ہیں تاکہ یہ پروگرام، اس کی سسٹینیبلٹی بھی پروٹیکٹ ہو، اور اس کے ساتھ جو سزا اور جزا کا عمل ہے وہ بھی قانوناً جو ہے وہ آ جائے،
تو انشاءاللہ جو اوورآل ہماری فلسفی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہ ویژن دیا ریاست مدینہ کا، چیف منسٹر صاحب نے لیڈرشپ دکھائی، ہم نے کوشش کیا کہ ایکسیکیوٹ کریں، لیکن جو ہماری فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ کام کے مس یوز ہونے کی ڈر کی وجہ سے ہم نے کام کو روکنا نہیں، کام کو کرتے کرتے یہ جب آپ پروٹیکٹ کرتے اوور سائٹ کا میکینزم بنا رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، تو یہ جو تھرڈ پارٹی اوور سائٹ ہوگی یہ حکومت کے تو قبضے میں نہیں ہوگی نا، یہ کوئی آپ اس کو آؤٹ سورس کریں گے، کوئی جو حکومتی کنٹرول سے باہر ہوگی وہ کریں گے، کیونکہ جہاں حکومت آئے گی اس پہ تو ٹرسٹ پھر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حکومت کی اپنی اوور سائٹ ہے، اسٹیٹ لائف کی بھی اوور سائٹ ہے، لیکن اسٹیٹ لائف بھی حکومتی ادارہ ہے، ہماری جو اپنی حکومت کی اوور سائٹ ہے وہ بھی حکومتی ادارہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہمارے گورننس سسٹم میں ایشوز ہیں، ہم نے ایک قدم آگے رہنا ہے، اور اسی لیے جو ہم یہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کہہ رہے ہیں، اس لیے تو تھرڈ پارٹی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بہترین آڈٹ فرمز ہوں وہ آئیں، کیونکہ صرف آڈیٹر جنرل کی آڈٹ ان رپورٹ سے بھی ہم نے جو ہے ہم نے آڈٹ پیراز وغیرہ نہیں بچانے، ہم نے پروگرام کی انٹیگریٹی کو، اس کی مضبوطی کو بچانا ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے آڈیٹرز ہوں جو کنٹینیوسلی اس کو آڈٹ کریں وہ انڈیپینڈنٹ. تو اور آپ تیار ہیں جھگڑا صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی جیسے جیسے لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی گورنمنٹ کی سہولت ہے، لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کل ہم نے پورے پاکستان کو وہ دکھائی ہیں، جو لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں، اوورویلم ہوگا یہ سسٹم، اس میں اب بہت آپ کو رش نظر آئے گا، اس کو کوپ کرنے کی تیاریاں ہیں. جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ یہ جلدی اوورویلم نہیں ہوگا. کیونکہ وہی بندہ جو ہے وہ علاج کرا سکتا ہے جو بیمار ہے، جس کو ہاسپٹل جانا ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی یوزیج جو ہے، اس کی اویئرنیس بڑھے گی. کیسے ہم مینج کریں گے؟ پہلے تو کانٹیکسٹ دیکھیں. 18 ارب کا اوور آل بجٹ ہے، اگر وہ استعمال ہو بیسڈ آن دا پریمیم جو ہمیں مل رہا ہے. اگر 18 ارب کا بجٹ ہے، آپ ہمارا اوور آل بجٹ کا سپینڈ دیکھیں پورے سال کا جو 700 ارب ہوتا ہے، تو وہ 2 یا 3% بھی نہیں. تو اگر ہم جو ہے ٹریڈیشنلی گورنمنٹ میں بڑے بڑے پروجیکٹس پہ پیسے ضائع کر سکتے ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں اس سے بہتر 18 ارب فی سال شاید سپینڈ نہیں ہو سکتے. دوسری چیز، جہاں پہ اس کی یوٹیلائزیشن ریمپ اپ ہوگی وہاں پہ یہ پیسے بھی بچائے گی. کیسے؟ ہمیں 4-4 5-5 ارب کے نئے ہسپتال نہیں بنانے پڑیں گے، ہمیں لوگ نہیں جو ہے وہ انڈکٹ کرنے پڑیں گے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہمارا جو ہے ہیلتھ سسٹم کا ایک حصہ بن جائے گا، اور آلریڈی جو یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے وہ 80% پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے، جس سے ہمارے پبلک ہاسپٹلس کا بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ریز ہوگا. اور تیسری جو اس میں بات جو کہ اس کو سسٹینیبل بنائے گی وہ یہ کہ ہم مڈل کلاس طبقے اور مالدار طبقے کے لیے ٹاپ اپ پیکیجز بھی بنا رہے ہیں، جہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے کے زیادہ بڑے پیکیجز لیں. اس سے جو ہے اوور آل پروگرام کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی اور اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب تیمور سلیم جھگڑا، وزیر صحت، وزیر خزانہ کے پی، ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. بہت ہی عمدہ پروگرام ہے، اس کے پروٹیکشن کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ہمیں ایکسپلینیشن دے رہے تھے جناب جھگڑا. اس کے ساتھ ہی ہمارے